السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ الطیبین الطاہرین، واصحابہ الاکرمین الافضلین، ومن تبعهم ووالاهم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا لقیتم فئة فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، واطیعوا اللہ ورسولہ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان اللہ مع الصابرین، ولا تکونوا کالذین خرجوا من دیارہم بطرا ورئاء الناس ویصدون عن سبیل اللہ واللہ بما یعملون محیط۔ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وقال انی بریء منکم انی ارى ما لا ترون انی اخاف اللہ واللہ شدید العقاب۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ وقال تعالی فی مقام آخر فی شان حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی وسلم۔ حاضرین کرام و معزز سامعین، ابھی آپ کے سامنے میں نے جو سورہ انفال کی چند آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس میں اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں سے خطاب فرما رہے ہیں، اور ان کو جب کافروں سے مقابلہ ہو تو ایسے وقت میں ثابت قدم رہنے کی اور اللہ کا ذکر کرنے کی یہ حکم فرما رہے ہیں کہ جب تم یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا لقیتم فئة، جب تم کسی جماعت سے ملاقات کرو، ملو، یعنی تمہاری مدبھیڑ، تمہارا مقابلہ ہو جائے کسی جماعت سے، کافروں کی، غیر مسلموں کی، اور جنگ کے لیے تمہارا ان کا آمنا سامنا ہو جائے، تو ایسے وقت میں کیا کرنا چاہیے۔ سابقہ آیات میں بیان کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کی فرشتوں کے ذریعے مدد فرماتا ہے، آسمانی دنیا سے فرشتوں کو نازل فرماتا ہے، اور اس آیات میں بیان کیا جا رہا ہے کہ اور وہ کیا چیزیں ہیں جس سے تمہاری آسمان دنیا سے تمہاری مدد بھی ملتی ہے اور تم کو دشمنوں پر فتح اور کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ تو وہ دوسری چیز ایک یہ ہے کہ تمہارا ثابت قدم رہنا، جنگ کے میدان میں تم ثابت قدم، یعنی کہ تمہارا قدمیں ڈگمگا نہیں جانا۔ جب انسان کے قدمیں ڈگمگا جاتے ہیں تو وہ سامنے مخالف کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتا انہیں، اور قدموں کے ثابت قدم ہونے کے لیے دل کا ثابت قدم ہونا ضروری ہے، کہ دل جب تک کہ مضبوط نہ ہو جائے قدم مضبوط نہیں ہوتے۔ تو تمہارا کام یہ ہے کہ تم اپنے دلوں کو مضبوط بنا کر یہ یقین رکھ کر، اللہ پر اعتماد رکھ کر آگے بڑھو کہ ہم کو اللہ تعالیٰ، کیونکہ ہم اللہ کے ماننے والے ہیں، اللہ ہم کو کامیابی عطا فرمائے گا۔ دل بھی تمہارے پختہ رہیں، اور دل پختہ رہیں گے تو تمہارے قدم بھی لڑکھڑا نہیں پائیں گے، اس کے اندر تمہارے قدم بھی ثابت قدم رہیں گے۔ یہ چیز کیا کرے گی تم کو؟ یہ چیز سامنے کافروں کے مقابلے میں تم کو مددگار اور تمہارے لیے معاون بنے گی، مددگار ثابت ہوگی۔ تو اذا لقیتم فئة فاثبتوا، ثابت قدم رہو۔ چنانچہ ماہرین بھی یہی کہتے ہیں کہ اگر کوئی کسی سے مقابلے کے لیے آ رہا ہے، لاکھ اس کو تیاری کے ساتھ آ رہا ہے، لیکن اس کے دل میں اس کو اطمینان قلبی حاصل نہیں ہے کہ میں کامیاب ہوتا نہیں ہے، تو وہ لاکھ جنگی ہتھیار رہنے کے باوجود
جنگی تیاری ہونے کے باوجود اگر دل اس کا مطمئن نہیں ہے تو پھر انہیں کامیابی حاصل نہیں کر سکتا۔ کامیابی حاصل کرنے کے لیے انسان کے اندر اعتماد پیدا ہونا ضروری ہے، اور اعتماد کب ہوتا ہے؟ جب دل مضبوط ہوتا ہے اور مطمئن ہوتا ہے۔ یہاں دو چیزیں بیان کی گئی، ایک تو تم ثابت قدم رہو، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرو۔ ادھر مقابلہ بھی چلتا رہے، ادھر تمہاری زبان بھی چلتے رہے۔ ہاتھ سے تمہارے ہاتھ میں یہ جب تلوار وغیرہ اس قسم کے تمہارے ہاتھ میں ظاہری ہتھیار تمہارے ہاتھ میں ہو، اور زبان پر باطنی ہتھیار اللہ کا ذکر ہو اس کے اندر، کیونکہ اللہ کا ذکر کیا ہے؟ باطنی ہتھیار ہے۔ یہ اللہ کا ذکر کرنا باطنی ہتھیار ہے کہ جس کی وجہ سے سامنے والے پر رعب طاری ہو جاتا ہے اس کے اندر۔ اسی وجہ سے کیا آیا ہے کہ الوضوء سلاح المومنی، جو ایمان والے کے لیے وضو کیا ہے؟ ایمان والے کے لیے ہتھیار ہے بول کر آیا ہے اس کے اندر۔ تو ایمان والا جب باوضو بن جاتا ہے تو ایک ہتھیار سے لیس ہونے والا جیسا ہو جاتا ہے، وہ ہتھیار بند کی طرح۔ تو جب وضو باوضو رہنا ہتھیار بنتا ہے تو اللہ کا ذکر یقیناً باطنی ہتھیار بنتا ہے، اور باطنی ہتھیار بن کر یہ کیا کرتا ہے؟ سامنے والے پر رعب ڈالتا ہے تمہارا ذکر کرنا۔ چنانچہ یہ جب بھی یہ ہمارے اسلاف نے مقابلہ کیا ہے تو نعرہ تکبیر کی گونج سے صرف ان کے اوزان خطا ہو جایا کرتے تھے اس کے اندر۔ خالی نعرہ تکبیر کی آواز سے ان کے کیا ہوتے تھے اس کے اندر، ان کے ڈنگے بیٹھ جایا کرتے تھے، اور وہ شکست کے اور کیا ہے اپنا کو سمجھتے تھے کہ ہم کو کامیابی ملنے والی نہیں ہے۔ تو یہاں اللہ فرما رہا ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، کہ جنگ کے میدان میں ہاتھ بھی چلتی رہے، تمہارا زبان بھی ساتھ میں چلتی رہے، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو۔ اور ابرہہ کے کیا ذکر کریں اس کے اندر، جیسا کہ کہا گیا کہ نعرہ تکبیر کا کلمہ بلند کرے، اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرے، یا حضور علیہ السلام مختلف موقعوں پر مختلف ان کو کلمات ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ ثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، اے اللہ ہمارے قدموں کو ثابت قدم رکھ اور کافروں پر ہماری مدد فرما۔ یہ کلمات بھی کبھی حضور فرمایا کرتے تھے، اور کبھی یہ فرماتے تھے کہ اللہم اہزمہم واقتلہم، یہ کلمات بولتے جاؤ، مخالہ کرتے جاؤ۔ کیا کلمات ہیں؟ اے اللہ ان کو شکست دے دے، ان کو قتل کر دے، ہم کو کامیابی دے دے۔ اس قسم کے چند کلمات اللہ کے نبی علیہ السلام ان کو تلقین فرمایا کرتے تھے۔ اب اگر جو بھی کلمہ زبان سے نکل رہا ہے، جو بھی ذکر اللہ کا ہو رہا ہے، وہ ذکر سے سامنے والے پر اثر ہوگا، ذکر کی برکتیں بھی ثابت ہوں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ سامنے والے پر رعب بھی طاری ہو جائے گا۔ اس وجہ سے کہا گیا کہ تم جنگ کے میدان میں کثرت سے اللہ کا ذکر کیا کرو۔ اب علماء نے فرمایا کہ یہ اللہ کا ذکر تو جنگ کے میدان میں ہو یا صلح کے مقام پر ہو، حضر میں ہو، سفر میں ہو، اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا چاہیے۔ کسی بھی مقام پر اللہ کا ذکر کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے، علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کثرت سے پڑھو، روزہ کثرت سے رکھو، حج کثرت سے کرو نہیں فرمایا قرآن کے اندر، لیکن ذکر کثرت سے کرو کہا اللہ تعالیٰ نے۔ ہمارا ذکر کثرت سے کیا کرو، کیوں؟ اس وجہ سے کہ ذکر کرنے کے لیے تمہارے لیے کوئی کیا ہے محنت اور مشقت کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ نماز پڑھنا ہے تو باوضو ہونا، قبلے کی طرف رخ کرنا، کھڑے رہنا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، یہ مخصوص ارکان ادا کرتے ہوئے کرنے کو نماز کہتے ہیں۔ حج کرنا ہے تو وہ بھی مخصوص ارکان کا نام حج ہوتا ہے اس کے اندر، تو اس کے لیے ایک مخصوص چیز کو اختیار کرنا پڑتا ہے جو تم کہیں جا کر نماز، روزہ، حج ادا کرتے ہو۔ لیکن ذکر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ذکر کو اتنی وسعت عطا فرما دی ہے کہ تم ہر حالت میں، چاہے بیٹھے ہو، کھڑے ہو، کام میں ہو، چل رہے ہو، پھر رہے ہو، لیٹے ہوئے ہو، ہر حالت میں، یہاں تک کہ اگر تم باوضو نہ بھی ہو تو اللہ کا ذکر تم زبان سے کر سکتے ہو۔ تم اگر باوضو بھی نہیں ہے، وضو سے نہیں ہے، لیکن طہارت سے ہے، تو آپ کہے اللہ کا ذکر کثرت سے کر سکتے ہو۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہاں وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، کہ ذکر تم کثرت سے کیا کرو، کہ نماز ایک وقت پر پڑھیں گے، روزہ ایک وقت پر رکھا جائے گا، لیکن کیا ہے دن رات تمہارا زبان اللہ کے ذکر سے تر رہنا چاہیے۔ یہ ہمیشہ تمہارے، جیسا کہ کہا گیا کہ دست بکار دل بیار، کہ ہاتھ کام میں لگے ہوئے رہے اور دل یار کی طرف لگا ہوا رہے، یہ ایمان والے کا شیوا اور خاصہ ہونا چاہیے۔ کام کر رہا ہے،
اور محنت مزدوری کر رہا ہے، لیکن کیا ہو رہا ہے؟ ہاتھ سے کام کر رہا ہے، زبان بھی جاری ہے، دل اور قلب سے اس کے اللہ اللہ کا ذکر جاری ہے اس کے اندر، تو یہ ایمان والے کا طریقہ ہوا کرتا ہے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم اللہ کے ذکر کی کثرت، ثابت قدم رہنے کی وجہ سے یقیناً اللہ تعالیٰ تم کو فلاح اور کامیابی عطا فرمائے گا، تم کو کامیابی سے سرفراز فرمائے گا۔ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، یقیناً تم کامیابی حاصل کر لوگے۔ کب؟ اگر ایک ثابت قدم رہو گے، دوسرے اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو گے۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا، اور دوسری چیز یہاں یہ کہی گئی کہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو، کہ اللہ کی اس کے رسول سے مراد یہاں پر رسول کی اطاعت مراد ہے، کیونکہ کہ جنگ کے میدان میں احکامات کون دیتے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم احکامات دیا کرتے ہیں، تو تم اللہ کے رسول کی اطاعت کرو کہ وہ جنگ میں جس مقام پر کھڑا کر دے وہیں پر کھڑے رہو، جیسا وہ حکم دے انہی کے طریقے کے اوپر تم عمل کیا کرو۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ کے اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ وَلَا تَنَازَعُوا، اور آپس میں جھگڑا اور اختلاف مت پیدا کرو۔ فَتَفْشَلُوا، کیوں؟ آپسی اختلاف اور نزاع کی وجہ سے تم بزدل ہو جاؤ گے، کمزور ہو جاؤ گے۔ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور تمہاری ہوا ختم ہو جائے گی، تمہاری ڈھاک ختم ہو جائے گی، تمہاری شان اور تمہارا رعب سامنے والے کے اوپر سے ختم ہو جائے گا۔ تو اس وجہ سے مفسرین فرماتے ہیں کہ ہمیشہ سے یہ طریقہ رہا ہے کہ اغیار کیا چاہتے ہیں؟ اغیار یہی چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے درمیان میں آپس میں لڑا کر ان کو بزدل بنا دینا، ان کو کم ہمت بنا دینا، ان کی چال ہمیشہ سے رہی ہے اس کے اندر، مسلمانوں کو آپس میں لڑاتے رہنا۔ اس کے اندر فرقہ بندی جو مختلف جماعتیں پیدا ہوئی ہے، تو مفسرین اور ماہرین نے لکھا ہے اس کے اندر جتنے بھی فرقے، گمراہ فرقے یہ پنپے ہیں اور آگے بڑھے ہیں، اس کے اندر مغربی اور یہ غیر مسلم اور یہود و نصارہ کی سازش تھی، ان کا تعاون رہا، یہ لوگ پیسے دے کر یہ لوگ ان کو کیا ہے تعاون کر کے یہ جماعتوں کو آگے بڑھاتے ہیں۔ یہ آپس میں لوگ لڑتے رہیں گے تو کہوں گا یہ ہمارے سے مقابلے کے لیے آگے بڑھ نہیں سکیں گے۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ لڑائی، جھگڑا، اختلاف یہ ایسی خطرناک چیز ہے جس سے تفشلو، تم بزدل اور کم ہمت ہو جاؤ گے۔ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور جو تمہاری ڈھاگ اور تمہاری شان و شوکت ہے، تمہاری ہوا ختم ہو جائے گی۔ اب جیسا کہ ہوا کا لفظ استعمال کیا گیا یہاں پر، ریح کہتے ہیں ہوا کو، اب اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں اس کے اندر کہ کیا ہے فلاں آدمی کی ہوا چل رہی ہے، فلاں آدمی کی ہوا چل رہی ہے، یعنی کہ اسی کی معلوم کیا ہے شان و شوکت کا کیا ہے سکہ جمع ہوا ہے، ہر طرف اس کی ہوا چل رہی۔ تو ہوا کا ہونا یہاں پر شان، شوکت، رعب کا ہونا ہے اس کے اندر ہے، اور ہوا کا چلے جانا یہ کہ بتا رہے ہیں اس کے اندر یہ شکست کا سامنا کرنے کے قائم مقام ہے، جس کہتے ہیں کہ اس کی ہوا اتر گئی، کیا مطلب ہے کہ انہیں کمزور پڑ گیا اس کے اندر ہوا اترنے کے معنی۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ بھی فرما رہا ہے کہ تمہاری ہوا، شان، شوکت، ڈھاک کب تک قائم رہے گی؟ جب تک کہ تم آپس میں متحد رہو گے، ثابت قدم رہو گے۔ وَاصْبِرُوا، اور ہمیشہ ڈٹے رہو، صبر کرو، جس مقام پر تم کو روکا رکھا گیا ہے اسی مقام پر جمے رہو۔ اور کوئی اگر بظاہر تم کو دشمن کا وار لگ رہا ہے اور کیا ہے ان کے وار ان کا اگر بھاری پڑ رہا ہے، تو ایسے وقت میں بھی ہمت مت ہارو، صبر کرو۔ اس کے اندر ممکن ہے کہ اب وہ ہم پر حملہ کر رہا ہے، آگے بڑھ کر ہم اس پر حملہ کر کر ہم غالب آ جائیں گے، یہ امید پر کیا ہے صبر کرتے ہوئے تم آگے ڈٹے رہو اور جمے رہو اور ثابت قدم رہو، صبر کرو۔ ان اللہ مع الصابرین، تم اگر صبر کرو گے میدان جنگ میں اور اللہ کی مدد کا انتظار کریں گے، نصرت کا، تو یقیناً اللہ تعالیٰ اپنی مدد کو تمہارے ساتھ فرشتوں کے ذریعے سے مختلف طریقوں سے بھیج کر اللہ تمہاری مدد فرمائے گا۔ کیوں؟ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوا کرتا ہے۔ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ، اور مت ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح جو اپنے گھروں سے نکلے تھے، بطرن، بڑے اکڑتے ہوئے، اور فخر اور گھمنڈ کرتے ہوئے اپنے گھروں سے نکلے تھے، وَرِيَاءَ النَّاسِ، اور لوگوں کو دکھانے کے لیے نکلے تھے۔ اب اس سے مراد بتاتے ہیں یہ کون لوگ ہیں کہ ابو جہل جب بدر کے میدان میں مقابلے کے لیے جب اپنے مقام سے نکلا تھا،
کب؟ جب کہ ابو سفیان کے جو قافلہ تھا تجارت کا، اس پر حملے کے لیے مسلمان آگے بڑھ رہے تھے، اس کو اطلاع ملی تو وہ ابو سفیان کے قافلے کی مدد کے لیے اپنے مقام سے نکل کر جب آگے بڑھا، آگے بڑھ کر کیا ہوا کہ اب اس کو ایک مقام جحفہ میں پہنچا تو اس کو کسی نے آ کر خبر دیا کہ ابو سفیان کا جو تجارتی قافلہ تھا جس کے اوپر مسلمان کے حملہ کرنے کا توقع تھی، وہ قافلہ ابو سفیان کا اطمینان کے ساتھ مکہ پہنچ گیا ہے، اب مسلمانوں کے حملے کرنے کی کوئی چانس اور امید نہیں ہے، اب تم یہاں سے لوٹ جاؤ۔ بول کر ایک خاص آ کر ابو جہل کو بلا، کیوں نکلا تھا انہیں ابو سفیان کی مدد کے لیے، تو وہ خاصد جب آ کر اس کو کہا تو اس نے کیا کہا کہ بلا تکونوا کالذین خرجوا من دیارہم بطرا، تو اس نے کہا کہ نہیں، جب ہم یہاں سے نکل چکے ہیں اب ہم واپس نہیں جائیں گے، ہم واپس نہیں جائیں گے، بلکہ وہاں پر جا کر ہم، چونکہ وہاں پر کیا ہے بدر کے میدان میں سالانہ میلہ لگتا ہے، وہاں پر میلہ لگا ہوا ہے، عرب کے کافی لوگ جمع ہیں، وہاں پر جا کر ہم کیا کریں گے، یہ مسلمانوں کو ان کے ساتھ مقابلہ کر کے ان کو ذلت اور رسوائی کے مقام پر پہنچا دیں گے، اور ہماری شان و شوکت اور ہماری عزت ظاہر ہو جائے گی، اور ہم کو فتح اور کامیابی ملے گی، تو ہم وہاں پر جائیں گے، جا کر کامیابی اور فتح ہونے کے بعد ہم وہاں پر کامیابی کا ہم جشن منائیں گے، وہاں پر شراب پئیں گے اور کیا ناچ گانے کے عورتوں کا ناچ اور گانا سنیں گے، اس طرح ہم وہاں پر کیا ہے جشن منا کر واپس آئیں گے، ہم یہاں سے واپس نہیں جا سکتے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ مت ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح جو اپنے گھروں سے نکلے تھے، ابو جہل اور اس کے ساتھی، بطرن کیا بول کر نکلے تھے کہ اکڑتے ہوئے نکلے تھے، گھمنڈ کرتے ہوئے نکلے تھے، کیا کہ مسلمانوں کو شکست دے دینا اور مسلمانوں کو کیا ہے ان کو ناکام بنا دینا، یہ ہمارے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، اور کیا ہے یہ اکڑتے ہوئے نکلے کہ اب ہم مسلمانوں کو شکست دے دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ، وریا الناسی، لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ اب تاکہ ہماری کامیابی اور ہمارے فتح کا جشن تمام عرب کے لوگ سب کے سامنے ہماری کامیابی ظاہر ہو جائے، ہر ایک ہماری کامیابی کو دیکھ لے، تو یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے اپنے مقام سے نکلا تھا۔ تو اب علماء فرماتے ہیں اس کے اندر کہ یہ اکڑنے والوں کا کہ مقام کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کبھی بھی اکڑ کو پسند نہیں فرماتا، جو اکڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو شکست اور کیا ہے اس کو ناکام بنا دیتا ہے۔ من تکبر وضعہ اللہ، جو گھمنڈ کرتا ہے اللہ اس کو گرا دیتا ہے نیچے۔ تو اسی طرح یہ ابو جہل بھی بڑے بڑے باتاں کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ ہم کامیابی منا کر ہم خوب شراب پئیں گے اور اس کے بعد عورتوں کے گانے سنیں گے۔ تو تاریخ کیا بتاتی ہے کہ وہ تو شراب تو پی نہ سکا، بلکہ ابو جہل کو تو قتل کر دیا گیا، اس کو تو مار دیا گیا، اس کے ساتھ رہنے والے جتنے بھی لوگ تھے وہ سب کیا کرے، وہ 70 لوگوں کو قید کیا گیا، 70 لوگ اس کے مارے گئے، قتل کر دیے گئے۔ تو وہ شراب پینے کے بدلے میں وہ اپنے آپ کا خون کے گھونٹ پینے لگا اس کے اندر، اور وہ جو عورتوں کا ناچ گانا سننے کی خواہش کر رہا تھا تو وہ تو نہ سن سکا، لیکن اس کے مرنے کے اوپر مرثیاں پڑھنے والوں نے یہ مرثیہ اس کے نعشوں کے اوپر پڑھنے لگے اس کے اندر۔ یہ چاہ رہا تھا کہ ناچ گانا سنیں گے، یہ لڑکیوں سے سنے گا، لیکن کیا ہوا، اس کی موت 70 آدمیوں کی جب موت ہو گئی تو اس کے اوپر مرثیہ پڑھنے والے لوگوں نے مرثیہ پڑھا اس کے اندر۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کا معاملہ کیا، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور کیا کرتے ہوئے نکلے تھے، اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہوئے نکلے تھے کہ دیکھو اب ہمارے ساتھ کیسی طاقت ہے، قوت ہے، ان کے ساتھ کیسی ذلت اور رسوائی ہے، ان کا فقر و فاقہ ہے، محتاجی ہے، تم ان کے مذہب کو مت قبول کرو، ہمارے پاس آ جاؤ، ہمارے کنے قوت ہے، طاقت ہے، اسلحہ ہے، ہتھیار ہے، ہر قسم کی ہے۔ تو یہ اسلام کی طرف مائل ہونے والوں کو روکا کرتے تھے۔ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے سے روکتے تھے۔ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ وہ عمل کرتے ہیں ان کے عمل کو اللہ تعالیٰ محیط احاطہ کرنے والا ہے۔
وہ کیا کیا عمل کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے عمل کو دیکھتا بھی ہے، ان کے عمل کو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے نام اعمال میں محفوظ بھی کر رکھا ہے۔ اس کے اندر کیسے کیسے باتیں اب کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی باتوں کو سیو کر لیا۔ وہ نتیجہ کیا نکلا؟ جو باتیں اس نے یہاں سیو کر کے رکھی تھی، محفوظ کر کے رکھی تھی، ایسے باتیں کہا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کا الٹا کر کے سامنے اللہ تعالیٰ نے اس کو بتلا دیا اس کے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ تمہارا جو بھی عمل ہوئے، تمہارے جو بھی باتیں ہیں، وہ رائے گا نہیں جاتی، وہ اللہ تعالیٰ کے پاس محیط، اللہ اس کا احاطہ کرنے والا ہے، اس کو محفوظ کرتا ہے، اور اس کا بدلہ بعد میں کیا ہے تم کو کیا ہے بھگتنا پڑتا ہے۔ تو چنانچہ اسی طرح ہوا کہ جب وہاں پر پہنچنے کے بعد یہ کیا ہوا، ابو جہل کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ۔ اور یاد کرو اس وقت کو بھی کہ وہی بدر کے موقع پر جب آگے بڑھتے بڑھتے کفار مکہ آگے بڑھ رہے تھے تو شیطان نے ان کے اعمال کو اچھا کر کے دکھلایا۔ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ کہ مزین کیا، اچھا بنایا ان کو شیطان نے، ان کے اعمال کو، یعنی تم جو کام کر رہے ہو بہت اچھا کام کر رہے ہو، تمہارا کام قابل کیا ہے تعریف ہے، تمہارا کام جو تم مسلمانوں کے اوپر حملہ کرنے کے لیے جا رہے ہو۔ شیطان ان کو انسانی شکل میں آ کر کیا کرا، ان کو اور ابھارنے لگا، ورغلانے لگا اس کے اندر۔ جیسا کہ اس سے پہلے کہا گیا کہ جب پلاننگ بن رہی تھی تو اس وقت بھی نجد کے شیخ نجدی بن کر شیطان آیا تھا۔ وہ نجد ایک علاقہ ہے، تو اس علاقے کو عرب کا علاقہ جس کو اب موجودہ زمانے میں وہ ریاض وغیرہ کے اطراف اکناف کے علاقے کو نجد کہتے ہیں، جو اونچا علاقہ جو ہوتا ہے اس کو نجد کہتے ہیں۔ تو وہاں سے چونکہ کیا ہے فتنہ وغیرہ کبھی نکلنے کا حضور نے یہ پیشن گوئی فرمائی تھی اس کے اندر، تو وہ شیطان بھی کیا یہی بول کر آیا تھا وہاں پر کہ میں بھی شیخ نجدی ہوں، میں نجد کا میں بڑا کیا بھاری بھرکم شخص ہوں بول کر آیا تھا، آ کر انسانی شکل میں آ کر بھڑکایا تھا۔ اب یہاں پھر کیا ہوا، راستے میں جب یہ لوگ آئے اور بنی بکر نامی قبیلے کے قریب پہنچے، کون؟ ابو جہل اور پورے اس کے ساتھیاں جب وہاں پہنچے بنی بکر قبیلے کے پاس، جو بنی بکر ابن کنانہ نامی قبیلہ تھا، جن سے ابو جہل اور کفار مکہ کی آپس میں لڑائی ہو گئی تھی کہ ابو جہل اور اس کے ساتھیوں نے بنی بکر کے قبیلے کے ایک شخص کو مار دیا تھا۔ اب وہ بنی بکر کا قبیلہ جاتے وقت، بدر کو جاتے وقت رستے میں یہ بنی بکر کا علاقہ ملا، وہاں پہنچنے کے ساتھ ہی اب یہ لوگ ہیبت کھانے لگے کہ ارے ہم کو ان سے کیا معلوم کیا ہے، ہماری ان کی پرانی دشمنی ہے، ان کے کسی شخص کو ہم نے قتل کیا تھا، اب کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کو اب ان کے علاقے میں ہم کو پا کر کہیں اس کا بدلہ لینے کے لیے ہمارے پاس آ جائیں، بھلا کریں، یہ بول کر وہ ہیبت کھا رہے تھے۔ یا تو فوراً یہاں سے نکل جائیں گے، یا نہیں تو ٹھیک ہے ہم مسلمانوں سے مقابلہ نہیں کریں گے، واپس مکہ چلے جائیں گے، یہ سوچ و بچار میں تھے۔ اچانک کیا ہوا کہ وہ شیطان کیا وہی بنو بکر اور ابن کنانہ نامی کیا ہے جو قبیلہ تھا، اس کا سردار سراقہ ابن مالک اس کا سردار تھا، تو اس سراقہ ابن مالک کی شکل میں شیطان آیا، شیطان اس کی شکل میں آیا جس قبیلے سے ابو جہل کے لوگوں کو دشمنی تھی اور اس کو ہیبت تھی، ان کو یہ خطرہ تھا کہ یہ ہم پر حملہ کریں گے، وہیں کے سردار، اسی قبیلے کے سردار کی شکل بنا کر شیطان آیا، آ کر بولا اس کے اندر تم گھبراؤ نہ، پریشان مت ہو، اس کے اندر تم اچھے کام کے لیے نکلے ہو، میں کیا کروں گا، میں تمہارے لیے یہاں پر کوئی رکاوٹ پیدا نہیں کروں گا، بلکہ میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گا، میں بھی تمہارا مقابلہ ان مسلمانوں سے مقابلہ کروں گا۔ یہ سننا تھا ابو جہل، اور ان کے اندر ہمت آ گئی، پہلے تعداد کی زیادتی تھی، ہتھیار کی زیادتی تھی، اب وہ قبیلہ والوں میں کا جو سردار تھا اس سراقہ ابن مالک نے آ کر کہا کہ ہمارا قبیلہ بھی آپ کے ساتھ ہے کیونکہ آپ اچھے کام کر رہے ہیں۔ تو یہ شیطان انسانی شکل میں آ کر ان کے اعمال کو اچھا ظاہر کیا، کس کے اعمال کو؟ ابو جہل اور اس کے ساتھیوں کو۔ تو اللہ فرما رہا ہے زین لہم الشیطان، شیطان ان کے لیے ان کے اعمال کو اچھا کر کے ظاہر کیا، تم جو کام کر رہے ہو بہت اچھا کام کر رہے ہو، مسلمانوں پہ جو حملہ کرنے کا ارادہ کر رہے ہیں بہت اچھا کام ہے تمہارا، یہ قابل تعریف کام ہے، یہ قابل اہم تعریف کام ہے تمہارا یہ۔ تو علماء فرماتے ہیں، مفسرین کے
برائی پر اگر کوئی کسی کی تعریف کرتا ہے تو گویا کہ وہ شیطان کا بھائی ہے۔ وہ غلط کام کرنے پر اگر کسی کو سرا رہا ہے، تعریف کر رہا ہے، تو غلط کام پر اس کے کام کو اچھا بنا کر اس کی تعریف کرنا یہ شیطان کا طریقہ ہے۔ تو شیطان کا شیوہ ہے کہ انہیں کیا کرتا ہے، برائی کو اچھا، اور اللہ تعالیٰ اچھے چیزوں کو یہ ایمان والوں کے سامنے اس کو اچھا بنا کر پیش کرتا ہے، اور شیطان برے چیزوں کو اچھا بنا کر پیش کرتا ہے اس کے اندر۔ شیطان کا طریقہ یہ ہے۔ تو چنانچہ جب یہ شیطان ان کو اعمال کو اچھا بنا کر پیش کیا، وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ، اور کہا کہ وہ انسانی شکل میں آ کر بولا، لا غالب لکم اليوم، آج کے دن کوئی بھی تم پر غالب نہیں آ سکتے۔ کیوں؟ ایک تو تمہاری جماعت کی تعداد کی کثرت ہے، تمہارے پاس ہتھیار بھی ہے، تم یہ بہادر قوم ہو، تم کو تجربہ حاصل ہے مقابلہ کرنے کا۔ یہ مسلمان ابھی اسلام قبول کیے ہیں، نہ ان کے پاس قوت ہے، نہ طاقت ہے، نہ تجربہ ہے، ان کو کچھ بھی نہیں ہے۔ تم تو سالوں سے لڑتے آئے ہو، تم کو تجربہ بھی حاصل ہے، تو آج کے دن تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، شیطان نے کہا۔ تو اب یہ شیطان انسانی شکلوں میں آ رہا ہے، تو یہ ملعون ہو کر بھی، مردود ہو کر بھی مختلف شکلیں اختیار کر سکتا ہے۔ اسی وجہ سے علماء فرماتے ہیں کہ فرشتے بھی، اللہ تعالیٰ فرشتوں کے اندر بھی جب یہ ملعون کو اتنی قوت و طاقت دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے تو محبوب بندے ہوتے ہیں، تو محبوبوں کی کیا قوت و طاقت ہوں گی اس کے اندر؟ فرشتوں کو بھی اللہ تعالیٰ ان کو الگ مختلف شکلیں دے کر انسانی شکل میں بھی آ سکتے تھے وہ لوگ۔ چنانچہ حضور علیہ السلام کے پاس حضرت ایک صحابی رسول تھے دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ، ان کی شکل میں اکثر و بیشتر حضرت جبرائیل علیہ السلام آیا کرتے تھے۔ صحابہ دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہے، دحیہ کلبی ہے، لیکن حضور فرماتے ہیں کہ وہ دحیہ نہیں ہے، وہ حضرت جبرائیل ہے فرماتے ہیں۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حضرت بی بی مریم کے پاس بھی جب ان کو خوشخبری دینے کے لیے جب فرشتہ آیا، تو وہ فرشتہ چونکہ وہ نبیہ نہیں تھی، انسانی شکل میں آیا، فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا۔ قرآن میں اللہ نے ذکر فرمایا کہ ایک انسانی شکل کا روپ اختیار کر کے فرشتہ آ کر ان کو خوشخبری دیا۔ کس کو؟ حضرت بی بی مریم علیہ السلام کو خوشخبری دیا۔ تو یہ شیطان بھی اسی طرح مختلف یہ اپنی کیا شکل اختیار کر کے انسانی شکل میں بھی آ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو قدرت اور طاقت دیا ہے۔ اس نے آ کر کہا، لا غالب لکم اليوم من الناس، آج کے دن تم پر کوئی غالب اور کامیابی حاصل نہیں کر سکتے۔ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، میں تمہارا مددگار ہوں، میں تمہارے ساتھ ہوں، اور میں تمہاری تعاون اور تمہاری مدد کرنے کے لیے میں تیار ہوں۔ یہ اس نے کیا کیا؟ ہمت دلایا ان لوگوں کو۔ وقال، اور یہ بھی کہا، فلما تراءت الفئتان، چنانچہ اب کیا ہوا کہ جب بدر کا میدان، جب مقابلہ شروع ہوا، یہ لوگ بھی بڑی ہمت کے ساتھ وہاں پر پہنچے کہ ہمارے ساتھ تو کیا ہوا ہے، ہمارے لشکر کے ساتھ اس کا بھی لشکر مل گیا ہے، بنی کنانہ کا لشکر بھی مل گیا ہے۔ بڑی ہمت کے ساتھ جب یہ لوگ وہاں پر پہنچے، اب جب مقابلہ شروع ہو گیا، آپس میں ایک دوسرے کی طرف سے تلواریں چلنے لگی، مسلمان اور کافروں کا آپس میں ایک دوسرے کی مدبھیڑ ہو گئی، اور شیطان جو سراقہ کی شکل میں آیا تھا وہ بھی وہاں پر موجود ہے، اور کفار دیکھ رہے ہیں کہ وہ سامنے موجود ہے۔ اچانک وہ رہتے رہتے کیا دیکھا؟ شیطان ہے۔ شیطان کی جس طرح قوت بھی اللہ نے اضافہ دیا ہے، اس کی نظر بھی بڑی تیز تھی اس کے اندر۔ فرشتوں کو آتا ہوا دیکھ لیا اس نے، آسمانی دنیا سے مدد کے لیے مسلمانوں کی فرشتے آ رہے ہیں، شیطان دیکھ لیا۔ جیسا ہی فرشتوں کو دیکھا، وہ شیطان جو سراقہ کی شکل میں تھا وہ بھاگنے لگا اس کے اندر۔ تو لوگ بولنے لگے، تو ہم کو ہمت دلا کر یہاں پر آیا کہ تو ہمارا ساتھ دے گا، بول کر تو کہاں بھاگ رہا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ اس کے واقعے کی طرف اشارہ فرما رہا ہے، فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ، جب دونوں جماعتیں، کافروں کی جماعت، مسلمانوں کی جماعت، دونوں جماعتیں آپس میں کیا ہو گئی؟ مدبھیڑ ہو گئی، سامنے ظاہر ہو گئی، اور ایک دوسرے سے مقابلہ کرنے لگی۔ تو نکص علی عقبیہ، تو شیطان کیا کیا؟ اپنے ایڑی کے بدلے میں الٹے پاؤں پیچھے ہٹنے لگا۔ نکص علی عقبیہ، اپنے ایڑی کے بدلے یعنی الٹے پاؤں پیچھے ہٹنے لگا، جنگ کے میدان میں آگے جانے کے
ایڑی کے بدلے سے اپنے پیچھے ہٹنے لگا اس کے اندر. اور تو لوگوں نے کہا کہاں جا رہا ہے؟ تو نے تو ہمارا ساتھ دینے کا وعدہ کیا تھا. تو قالا، تو اس نے کہا کہ انی بریء منکم، کہ میں تم سے بری ہوں، میں تم سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے. میرا کام کیا تھا؟ یہاں لا کر پہنچا دینا تھا اور تم کو مسلمانوں کے مقابل کھڑا کرنا تھا اور تم کو شکست دلانا. یہ اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے اس کے اندر. اس کام کے لیے میں تم کو کیا ہے ورغلایا تھا، تم کو بھٹکایا تھا. اب میں یہاں سے جا رہا ہوں. کیوں؟ اس وجہ سے کہ انی بریء منکم انی ارا ما لا ترون، میں وہ دیکھ رہا ہوں جس کو تم نہیں دیکھ رہے ہو. میں دیکھ رہا ہوں آسمان دنیا سے اللہ کی مدد آ رہی ہے، فرشتے آ رہے ہیں اس کے اندر. تم کو وہ نظر نہیں آ رہا، مجھ کو یہ نظر آ رہا ہے. یہ کہتے ہوئے وہ کہا وہاں سے میدان چھوڑ کر بھاگنے لگا اس کے اندر. تو اب روایتوں میں آتا ہے کہ جب یہ شکست ہونے کے بعد جب وہ لوگ وہاں پر پہنچے، کون؟ کفار مکہ، تو انہوں نے کہا کہ سراقہ جو بنی بکر ابن کنانہ کا سردار کی شکل میں آیا تھا، انہوں نے کہا کہ کیا ہے کہ وہاں کے سردار نے ہم کو دھوکہ دے دیا، ہمارا ساتھ دیتا بلکہ کیا ہے ہم کو ہمارا ساتھ دینے کا وعدہ کر کے انہوں نے ہم کو دھوکہ دے دیا، اب ہم سے بدلہ لے کر رہیں گے. تو سراقہ جو اصل سراقہ تھا، اس کو جب خبر ملی اس کے اندر دھوکہ دیا، تو انہوں نے بولا میرے کو تو معلوم بھی نہیں واقعہ کب ہوا کیا ہوا. میں تو تمہارا شکست کھا کر تم پلٹ کر مکے کو گئے، جب میرے کو معلوم ہوا کہ کفار مکہ کو مسلمانوں نے شکست دے دیا ہے، انہوں پلٹ کر شکست خوردہ پورا قوم واپس آئی. جب میرے کو اطلاع ملی اس کے اندر، قسمیں کھا کر سراقہ نے کہا کہ خدا کے اپنے بتوں کی قسمیں کھا کر کہنے لگا کہ میں اس میں شریک تو رہنا دور کی بات ہے، مجھ کو تو علم بھی نہیں تھا اس کے اندر. بولا اس وقت کافروں کو معلوم ہوا کہ یہ شیطان تھا، کہ یہ پھر اس کی شکل میں آنے والا کون تھا. تو جب پہچان لیے کہ شیطان اس کی شکل میں آ کر ہم کو بھٹکایا تھا. تو اب یہاں پر اس نے یہی کہا کہ انی ارا ما لا ترون، میں وہ دیکھ رہا ہوں جس کو تم نہیں دیکھ رہے ہو. انی اخاف اللہ، میں بھی اللہ کا خوف رکھتا ہوں، اللہ سے ڈرتا ہوں، مجھے بھی اللہ سے ڈر لگ رہا ہے. اب یہاں پر علماء فرماتے ہیں کہ ایک وقتی طور پر اس کو پھٹکار ہونے کا، اس کے اوپر کیا ہے فرشتوں کے ذریعے سے وار کرنے کا یہ خوف اس کو لگا ہوا تھا. خوف کیا تھا؟ زندگی کی دعا کر کے تو آ گیا تھا قیامت تک رہیں گا، قیامت تک نہیں بھریں گا، اللہ نے وعدہ فرما لیا. پھر اب خوف کس بات کا تھا؟ کیا مرنے کا اس کو خوف تھا؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ مرنے کا خوف نہیں تھا اور کسی چیز کا نہیں تھا، بلکہ کیا خوف اس کو یہ تھا کہ کہیں یہ فرشتے آ کر میری بھی کہیں ببری نہ بنا ڈالے اس کے اندر فرشتے. کیوں؟ فرشتوں کی قوت و طاقت انہیں بھی جانتا تھا اس کے اندر. یہ فرشتے آ کر میں اگر لوگوں کے بیچ میں رہوں گا تو پہلے ان سے پہلے میرے کو کیا نوالا بنانے کے لیے میرے کو اوپر وار کرنے لگے اور میرے کو کیا ہے مختلف طریقے سے وار کرنے لگے، تو میرے کو اور میری کو ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا. پہلے میں ایک سجدہ نہیں کر کے آج تک میں رسوا اور ذلیل ہو چکا ہوں میں، اب پھر آج کے دن یہ فرشتوں کے ذریعے اب کہاں رسوائی میں مول لوں گا اس کے اندر. اس کی خاطر اس نے کہا مجھے خوف ہو رہا ہے فرشتے آ کر مجھے کہیں اور بے عزت نہ کر دے، مجھے اور ذلیل اور رسوا نہ کر ڈالے. اس وجہ سے مجھے انی اخاف اللہ، مجھے اللہ کا خوف ہے. واللہ شدید العقاب، اور اللہ تعالیٰ سخت حساب لینے والا ہے، اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے. کیا ہے؟ تو کس طرح سزا دینے والا ہے کہ میرے اب یہاں پر ایک عام لوگوں کو بھی کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب سزا لیتا ہے تو اس کی سزا بڑی سخت ہوتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ شیطان یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ سخت حساب لینے والا، سخت سزا دینے والا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے ایک عمل پر اللہ تعالیٰ نے مجھے ملعون کر دیا، ایک نافرمانی ہونے پر. تو اب میں یہاں پر بھی اگر میں ایسا کیا کروں گا، مسلمانوں کے خلاف اگر ٹھہروں گا تو یہ میرا عمل اللہ تعالیٰ کے لیے مجھے سخت سزا دلانے والا نہ بن جائے، مجھے خوف ہے اس کے اندر. واللہ شدید العقاب. تو یہاں پر شیطان اپنی سخت سزا ملنے کے بارے میں خبر دے رہا ہے، یا یہاں پر یہ کلمہ اللہ تعالیٰ نے یہ نقل فرمایا قرآن کے اندر کہ اے لوگوں یاد رکھو جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے بدر کے میدان میں مسلمانوں کو یہ کامیابی عطا فرما کر کافروں کو رسوائی دیا،
ان کو ذلت اور رسوائی کا سامنا ہوا، ان کو شکست دے دیا، ان کو ایسی سزا ملی اس کے اندر، کئی لوگ مارے گئے، کئی لوگ ان کے قید میں آ گئے اس کے اندر، یہ سزا تو ان کی بالکل معمولی تھی۔ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کی سزا اور سخت لینے والا ہے۔ یہ تو دنیا میں ان کی سزا تھی اس کے اندر، یہ مسلمانوں کے مقابلے میں آنے کی وجہ سے، ورنہ یاد رکھو کہ یہ کافروں کی سزا حقیقت میں دیکھا جائے تو یہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے لیے تیار کر کے رکھا ہے۔ واللہ شدید العقاب، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کافروں کو سخت حساب لینے والا ہے۔ دنیا میں جو بھی سزا ملتی ہے ایک عارضی اور صرف یہ بتلانے کے لیے ہوتی ہے کہ مسلمانوں کی کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد مسلمانوں کے ساتھ ہوتی ہے، کافروں کو ذلت اور رسوائی نصیب ہوتی ہے، یہ بتلانے کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو معمولی سے سزا دیتا ہے، لیکن ان کی حقیقی سزا اور حقیقی عذاب ان کو کل قیامت کے دن ملنے والا ہے۔ باقر دعوانا رب العالمین، ربنا ظلمنا